کلمات کے سفر میں چلتے ہوئے اس کے دوسرے حصے میں چوتھا کلمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں۔ یہ کلمہ جدائی کا کلمہ ہے جو ہم کلام مقدس کی رہنمائی میں دیکھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 27واں باب اور اس کی 45ویں آیت سے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، یہ کلمہ یسوع المسیح نے اپنے اندر جب بڑی درد کو محسوس کیا، اس بڑی مصیبت کو محسوس کیا جو یسوع المسیح پر آ پڑی تھی، یعنی کیلوں کی درد جو دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں ٹھونکے گئے تھے اور کوڑے مارے گئے تھے۔ اس سے پہلے یسوع المسیح کو جب عدالتوں میں گھسیٹا گیا تو اس وقت بھی یسوع المسیح کو کئیوں نے تھپڑ مارے، کئیوں نے مکے مارے، اور جو کچھ بھی ہو سکا یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور پھر اس کو ایک ڈنڈے کی مدد سے اس کو دبایا گیا تاکہ وہ کانٹے جو تھے وہ کم از کم 3 سے 4 انچ لمبے کانٹے تھے جو ببول کے بیل کے بنائے گئے تھے، ببول کی شاخ سے، جو کہ ایک زہریلا پودا ہے، اور اس سے جسم کو جو ہے بڑی اذیت ملتی ہے اور جسم میں تپش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے، اور اس کی بڑی عجیب سی کیفیت، یعنی جسم میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ، یعنی وہ پوائزنس بیل ہوتی ہے جس پہ وہ بڑے بڑے 3 سے 4 انچ لمبے کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ جو یسوع المسیح کے سر پر جو تاج رکھا گیا تھا وہ اس خاص بیل کا تھا، اور پھر اس کو جو ہے ایک ڈنڈے کے ساتھ وہ کانٹوں دار تاج جو ہے وہ یسوع مسیح کے سر پر رکھ کر اوپر سے دبایا گیا تاکہ وہ کانٹے یسوع مسیح کے سر پر دھنس جائیں، سر کے اندر، سکن کے اندر دھنس جائیں، اور جسمانی اذیت دینے کے لیے انہوں نے انتہا کر دی۔ اس کے بعد یسوع المسیح نے اس درد کو جب محسوس کیا، تب اس کو محسوس ہوا کہ خداوند کا روح اس سے جدا ہو گیا، کیونکہ یہ دوپہر کا وقت تھا اور یسوع المسیح کو 12 بجے سے آنورڈ جو ہے مصیبت میں، اذیت رسانی میں سے گزار کر صلیب کی منزل تک پہنچایا گیا اور کیلوں سے جڑ دیا، اور ہمارے گناہ جو ہیں وہ یسوع مسیح پر لاد دیے گئے، کیونکہ کلام مقدس ہمیں بیان کرتا ہے کہ خدا باپ پاکیزگی کا خدا ہے، وہ پاکیزگی میں رہتا ہے، اس کو آلودگی پسند نہیں ہے۔ اگر اب حبقوق نبی کی معرفت لکھا گیا کلام جو بائبل میں کتاب ہے موجود ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر ہمیں یہ بات رقم تراز ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ جن سے مل کر اس حصے کو دیکھ سکوں، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ میں کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ خداوند کے کلام کے بارے میں بیان کر سکوں، تو آپ بعد میں اس ریفرنس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب یسوع نے میرے اور آپ کے لیے اس جدائی کو برداشت کیا، کیونکہ خدا باپ کی روح یسوع سے جدا ہو گئی تھی اور وہ اپنے بدن میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ بڑا کرایا اور بڑی بلند آواز سے اس نے کہا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے، یہ میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خداوند کا روح جو پاکیزگی کا روح ہے وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اپنے اندر اس کمزوری کو، اس مصیبت کو محسوس کرتے ہیں جو ہمارے ہی کاموں کے باعث آئی ہے۔ کلام مقدس ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ یعقوب رسول بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے ہی کاموں میں پھنس کر آزمائے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اے خداوند تو نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا۔
ہمیں خداوند کے کلام کو جاننا بہت ضروری ہے، اور عزیزو یہ ہمارے لیے بڑا ہی منفرد وقت ہے کہ خدام کے وسیلے، میڈیا کے وسیلے خداوند ہم تک رسائی کر رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو اس جدائی سے جو یسوع المسیح نے برداشت کی باخبر کر رہا ہے کہ خداوند پاک ہے اور وہ گناہ کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامے کو، خروج کی کتاب کو دیکھیں تو 20ویں باب میں ہی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خدا باپ نے یہ بات کہی کہ پاک بنو جیسا میں پاک ہوں، اور پولس رسول بھی یہ کہتا ہے کہ پاک بنو جیسا میں مسیح میں پاک ہوں، میری مانند پاک بنو۔ تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، ہم تو اپنی جان کی خلاصی یہ کہہ کر لیتے ہیں کہ یسوع مسیح تو مولود مقدس خدا کا بیٹا تھا، وہ تو پیدا ہی اس مشن کے لیے ہوا، اور بڑا ہی ہم اس بات کا سہارا لیتے ہوئے ہم خود کو کنارے پر لے آتے ہیں۔ لیکن جب عبرانیوں کا خط اس کا 2 باب پڑھیں تو وہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس نے بتایا کہ گناہوں سے دھونے والا اور گناہوں سے معاف ہونے والے ایک ہی روح سے بخشے گئے، ایک ہی روح سے تیار کیے گئے، یعنی یسوع المسیح جو مولود ہوا ہے روح سے، اسی روح سے میں اور آپ بھی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے اندر ایسی باتیں اور ایسی خامیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں جب کہ ہم مسیح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح میرے اندر ہے، خدا باپ میرے اندر ہے، پاک روح میرے اندر ہے، اور پھر ہم اگر کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے، بیماری ہم پر آتی ہے، تو ہم خداوند کو کوسنا شروع کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے، پرانے عہد نامے میں سے دیکھیں تو ایوب نبی ہمیں ایک صابر شخص نظر آتا ہے جو یسوع مسیح کی نمائندگی کر رہا ہے، اور یسوع مسیح کے صبر کو دیکھیں، وہ صلیب پر جیسی مصیبت کو برداشت کر رہا ہے ویسا ہی ایوب بھی اس مصیبت کو برداشت کر رہا ہے۔ ایوب کو جو خطاب دیا گیا ہے ایوب صابر کا دیا گیا ہے۔ وہ کلام میں بیان کرتا ہے کہ خدا باپ جب ہمیں خوشی دیتا ہے تو ہم خوشی میں اس کی شکر گزاری کریں، اور جب ہمیں دکھ ملے تو ہم اس پر کیا منہ کھولیں، منہ بگاڑیں؟ مجھے اور آپ کو ضروری ہے خداوند کی طرف دھیان کرنا، اور خداوند کے بندہ ایوب کی مانند ہمیں پرانے عہد نامے پہ بھی غور کرنا ہے کہ وہ اس دور میں شریعت تھی، اور اس نے شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، شریعت بہت سخت تھی میرے اور آپ کے لیے، تو خداوند یسوع مسیح نے نئی شریعت بخشی ہے، پرانی شریعت کو اس نے مکمل کر دیا ہے اور اس کو پورا کر دیا ہے، لیکن اپنی شریعت کو اس نے میرے اور آپ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وہ اپنی تنگی میں بھی خداوند کے ساتھ وفادار تھا، اور اس نے کہا کہ میں خداوند سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں۔ آج مجھے اور آپ کو خداوند یسوع المسیح کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو سکھ دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنا جوا مجھ پر لاد دو اور میرا جوا اٹھا لو، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے۔ وہ اپنا بوجھ جو ہے مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھ پر لاد دو، اور مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جوا جو ملائم ہے وہ لے لو، جو آسان باتیں ہیں وہ لے لو۔ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا، میں تمہیں اپنے سے جدا ہونے نہیں دینا چاہتا۔ میں نے خود باپ سے جدائی کو برداشت کر لیا ہے، لیکن میں آپ کو خدا باپ سے جدا ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ میں ہر وقت آپ کے لیے خدا باپ سے شفاعت کرتا رہتا ہوں، تاکہ میں اور آپ خدا باپ سے جدا نہ ہوں، بلکہ وہ مجھے اور آپ کو خدا کے دل کی باتیں، جو بھید کی باتیں ہیں، وہ روح القدس کے وسیلے ہم تک رسائی کرتا ہے، تاکہ ہم خداوند کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اگر ہم رسولوں کے اعمال کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں 2 باب میں نظر آتا ہے خداوند کی اس محبت کے بارے میں، خداوند کی اس رفاقت کے بارے میں، خداوند کی اس معافی کے سلسلے میں، خداوند کے اس توبہ کے سلسلے میں، جو مجھے وہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ ہمیں آپس میں جڑ کر رہنا ہے، جدا نہیں ہونا۔ اور جدائی کیا کرتی ہے؟ بدعت پیدا کرتی ہے۔ جدائی کیا پیدا کرتی ہے؟ رکھنا پیدا کرتی ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے برکت دے کہ ہم نے خدا باپ، خدا بیٹے اور پاک روح سے جدا نہیں ہونا۔ تسلنیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب پڑھیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ روح کو مت بجھاؤ، روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اگر میں اور آپ خداوند کی رفاقت میں قائم رہنا چاہتے ہیں تو رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ شاگرد جو ہیں 120 کی جماعت، وہ وہاں مل کر
بالا خانہ میں دعا کر رہے تھے، اور اس کے بعد اگلے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روح القدس پانے کے بعد رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور روزہ رکھنے سے باز نہیں آتے تھے، اور جہاں کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پر وہ اس کی ضرورت کے لیے پہنچ جاتے تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ یسوع نے صلیب پر جدائی کے سارے معاملات کو نیست اور نابود کر دیا ہے، اور اپنے خون سے اس دیوار کو گرا ڈالا ہے، اس پردے کو جو ہمارے اور خدا باپ کے درمیان تھا، اس نے اس کو دو حصوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے، اور اس پردے کو جو خداوند نے اس کو ہمارے درمیان سے ہٹا دیا ہے، اس کو دوبارہ گناہ کے باعث ہماری زندگیوں میں آنے نہ دیں، تاکہ ہمارا رابطہ خداوند کے ساتھ منسلک رہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔